اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، آپ کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے، آپ کی دعائیں، آپ کی مناجات جو چپکے رو رو کے ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس کرتے ہیں، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، عطا فرمانے والا ہے، اس کو کہا کریں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تو فرشتہ کہتا ہے بول بول ارحم الراحمین، تمہاری طرف متوجہ ہے، مانگ۔ کیا مانگتے ہو؟ وہ متوجہ ہے، وہ جو رحمان اللہ ہے نا، ارحم الراحمین، وہ بتاؤ کیا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب یا رب، ہے نا، یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار و یا غیاث المستغیثین و یا دلیل المتحیرین و یا مفرح المحزونین، اغثنی اغثنی اغثنی، توکلت علیک یا ربی وفوضت علیک امری، یا رب یا رب یا رب، یا اللہ یا باسط یا رزاق یا فتاح یا کریم۔ کہتے ہیں نا یا رب یا رب، تو یہ ایسا لفظ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا عرش فرش ایسے ہلتا ہے، اللہ ایسے متوجہ ہوتا ہے، کیا کہنے لگا ہے میرا بندہ، مانگے جو کہنے لگا ہے، کہے جو کہنے لگا ہے۔ اللہ تو تیار ہوتا ہے دینے کے لیے۔ تو آج بھی میں نے آپ کے لیے کوئی چیزیں اپنے لکھی ہوئی میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالی ہیں۔ یہ اگر آپ یہ پڑھیں نا، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طا ہا، طا سین، طا سین میم، طا سین یا سین صاد ہا میم عین سین کاف، اور کاف اور نون۔ آپ یہ اس طریقے سے پڑھیں نا جوڑ کے ان کو، تو آپ ان حروف سے کی مراد اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا معنی کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، صرف اللہ رب العزت جانتا ہے۔ لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو یہ حروف مقطعات ملانے آ گئے نا، گویا کہ اس کو اسم اعظم جتنے ہیں ان کا پتہ چل گیا، اللہ کے جو کوڈ ہیں، جو چابیاں ہیں، جو کنجیاں ہیں، ان کا پتہ چل گیا۔ ترجمہ نہیں ہمیں پتہ، ہم ان کو جوڑ کے پڑھنا ہی سیکھ لیں نا، تو میں نہیں بتا سکتی کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ ہم نے اپنے سارے جو تھے نا گیس اسٹیشن، ان کے نام اسی سے رکھے ہوئے تھے، الف لام میم، ہا میم عین سین کاف، نون، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ نام رکھے ہوئے تھے ہم نے، اور میری بہو نے رکھوائے تھے، جبکہ اس وقت اس کی شادی ہوئے زیادہ سے زیادہ تھوڑا ہی ٹائم تھا، میرا خیال ایک بیبی تھا ابھی یا نہیں تھا، شاید تھا، اللہ زندگی دے جیتا رہے، میرا پوتا محمد زید۔ اس سے پوچھا تھا کہ دونوں بہوؤں سے پوچھا تھا کیا نام رکھیں، تو اس نے کہا کہ لوح قرآنی، تو پھر چوائس رہ ہی نہیں گئی، ہم نے کہا بس ٹھیک ہے پھر یہی رکھیں، اس میں سے چن نہیں سکتے۔
تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جو ان حروف مقطعات کو باہمی بہترین طریقے سے ملا لے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو جان لیا۔ ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک انک احد صمد لم تتخذ صاحبۃ ولا والدہ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ایک ہے، صمد ہے، تیری نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ تو حضرت محمد عبداللہ الیافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے یہ نماز میں پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے جس کے ساتھ جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس میں کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ اور اگر یہ دو ملا کے پڑھیں، یہ جڑے ہوئے نہیں قرآن میں آتے، دو الگ الگ جگہوں پہ آتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے، کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار۔ یہ جب نمرود نے آگ میں پھینکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا اور آگ گل و گلزار ہو گئی۔ اللہ نے آگ کو کہہ دیا یہ سننے کے بعد جب اس کے بندے نے پڑھا کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم کے لیے۔ تو آگ کی کیا ضرورت تھی اللہ کے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی نہ ہوتی؟ یعنی اللہ نے کہا نہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ میرا ابراہیم جم جائے، نہ اتنی گرم رہنا کہ وہ جل جائے۔ یہ اللہ کی محبت تھی۔ یہ آپ پڑھیں، کم از کم 313 دفعہ پڑھ لیں، نہیں تو 101 دفعہ تو پڑھ ہی لیں نا۔ اور مغرب کی نماز کے بعد پھر یا جو بھی نماز، میں آپ پہ یہ نہیں کہتی کہ کون سی، لا الہ الا اللہ پڑھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ہی افضل ذکر ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے، اور گویا یہ جنت کی کنجی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گویا کہ جس گھر میں یہ پڑھا جائے اس گھر کی صفائی کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں جو اپنے پروں سے صفائی کرتے ہیں کہ یہاں وہ ذکر ہونا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ذکر کے لیے جب لوگ انوائٹڈ ہوتے ہیں تو بھی وہ لیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ گزر جائے، حالانکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے۔ وہ اس لیے جلدی آئیں اپنے کام چھوڑ کے کہ وہاں پہ یہ پڑھائی ہونی ہے۔ ان کا بھی کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے بیچاروں کا، یہ نہیں میں کہتی کہ جان کے، لیکن پھر وہ ایک بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں۔ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے۔ پھر آپ پڑھیں یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، یا حلیم اے حلم والے، یا علیم اے علم والے، یا حلیم یا علیم یا علی اے بلند جس کو چاہے بلند کرے، بلندی والے، یا عظیم اے عظمت والے۔ اسکینہ ہمیں بھی سراب کیجیے، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، اسکینہ ہمیں سراب کر، اتنی صفتوں والے، اے حلیم اے علیم اے علی اے عظیم ہمیں سراب کر۔ اور پھر یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزینا، ناموں کا مطلب تو میں نے بتا دی، اجزینا ہمیں جزا دے، ہمیں اجر دے۔ کتنی بڑی دعا ہے، آپ اس کو بھی پڑھیں۔ دیکھیں قرآن پاک کی جو پڑھائی ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہی کہ نعوذ باللہ آپ اس کو نہ پڑھیں، یہ نہیں میں کہہ رہی، میرے نہ لگ جانا، نہ قرآن مجید پڑھ کے میرے متھے نہ کہیں لگ جانا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ بس یہ پڑھیں
اور اللہ رب العزت سے دعائیں کریں. یہاں میں نے کتاب میں لکھ کے رکھا تھا ایک اب آپ پڑھا کریں الموتی هو اللہ، الموتی هو اللہ. یہ میں نے کتابوں کے اوپر جو ہاتھ ملے اس پہ لکھ لیتی ہوں. اگر آپ 70 ٹائم پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ الموتی عطا کرنے والا، کہتے ہیں نا جو ہمیں عطا کر، یا موتی عطا کر. یہ بڑا سری الاثر ہے. اگر آپ کا 70 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں الموتی هو اللہ، الموتی هو اللہ. اور اگر پڑھے اللہم اکفینی، اللہم اکفینی، اللہم اکفینی، اے اللہ میری کفایت کیجئے، اے اللہ میری کفایت کیجئے، اے اللہ میری کفایت کیجئے. تو آپ اس کو 70 دفعہ پڑھیں، پوری ایک تسبیح پڑھیں، 313 پڑھیں، 200 بار پڑھیں. اللہ آپ کی کفایت کرے گا. تنگی، مصیبت، پریشانی، بیماری اللہ کے حکم سے دور ہوگی. اور سورۃ واقعہ جو ہے، سورۃ واقعہ اس کو لازمی پڑھا کریں مغرب کے بعد. اور اگر کوئی مہمان ہے یا افطاری یا کچھ مصروفیت ہے، یہ تو سارا سال پڑھنی ہوتی ہے. کوئی وقت ہے، آپ سفر میں ہیں، کچھ ہے. اول تو جو عادی ہیں وہ اپنے پرس میں رکھتے ہیں یہ چیزیں. تو آپ یہ سورۃ واقعہ کو پڑھیں. اور ایک سورہ مائدہ میں ہے نا آیت، حضرت عیسیٰ کی دعا، میں نے یہاں اس دن اپنی کتاب پہ لکھا تھا کیا نمبر آیت ہے، 114 نمبر آیت سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 میں ہے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. ربنا انزلنا علیک، ربنا انزلنا، یہ حضرت عیسیٰ نے مانگا تھا اپنی قوم کے لیے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے لیے خوان بھیج نعمتوں کا بھرا ہوا آسمان سے نازل فرما. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن عید ٹھہرے ہمارے پچھلوں کے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے، آنے والوں کے لیے عید ٹھہرے. بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے. اس کی کثرت کریں، ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیا کریں. بھلے آپ 21 دفعہ پڑھ لیں، 14 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں. یہ آپ کا شوق اور آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ کو آدھی روٹی کی بھوک ہے تو آپ تو ایک چپاتی بنائیں گے نا چھوٹی سی. 2 کی بھوک ہے تو پھر آپ کہیں گے بھائی 3 بنا لیتی ہوں، شاید کسی اور کو چاہیے. یہ حساب ہوتا ہے پڑھائی کا بھی. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ سورہ مائدہ کی 114 نمبر آیت ہے. دوسرا میں نے اور بھی آج چلتے چلتے لکھا تھا کہ لوگوں کی سازش سے بچنے کے لیے لوگ کہتے تھے کیا کریں لوگوں کی سازش سے بچنے کے لیے. تو مجھے پتا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ ہی تمہیں ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے گا. لیکن پھر میں نے قرآن کریم کو کھول کے ڈھونڈا کہ وہ فلانی صورت میں ہے، تو میں لکھ لوں کہ وہ آیت نمبر کون سی ہے. تو میں نے وہ یہاں لکھی ہے آج، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں ان لوگوں کی سازش سے بچا لے گا. یہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کا درمیان والا حصہ. یہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا کہ وہ بچا لے گا لوگوں کی سازش سے، تمہیں بچا لے گا اللہ نے. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں وہ سازشوں سے، لوگوں کے داؤ پیچوں سے، لوگوں کی مکاریوں سے، بے ایمانیوں سے، فراڈ کرنے سے ہمیں بچا لے گا. اللہ ہر ایک کی عزت، جان، مال کی خیر کرے، حفاظت کرے، اور گھروں کو جلنے سے بچائے، گھروں کو تباہ ہونے سے بچائے، گھروں میں اتفاق رکھے. تو یہ ہو گیا. اور ایک سورہ ملک، سورہ ملک میں ترقی رزق اور کامیابی کے لیے ایک آیت ہے سورہ ملک میں، آیت نمبر 14. وہ ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. 14 نمبر آیت سورہ ملک میں. اس کا ترجمہ ہے بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا بھی جاننے والا ہے اور ہر چیز سے آگاہ. تو آپ کے دل میں کیا ہے؟ پیسے چاہیے، جاب چاہیے، اولاد چاہیے، گھر چاہیے،
جو چیز آپ اس آیت کی کثرت کریں، 14 نمبر آیت سورہ ملک، کہ بھلا وہ نہیں جانتا کہ کیا چاہیے؟ وہی تو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہی تو ہے باریک بین اور باخبر. اور ایک آپ سورہ یہ جو ہے نا کہف، اس کی 10 نمبر آیت، کل بھی پرسوں بھی میں نے بتایا تھا، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا راشدا. 313 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لے. کوئی کام نہیں رکتا. میرا ایک کام ناممکن تھا، اب روزہ کھلنے میں تھوڑا ٹائم ہے، میں کیا ڈیٹیل میں پھر کسی وقت بتاؤں گی. ناممکن، سارک کانفرنس کی وجہ سے ہر جگہ بک تھی، میں نے یہ پڑھا اور میرا فنکشن اپنی جگہ پہ ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف اس آیت کی وجہ سے. اللہ نے آگے کہا ہے نا یہ پڑھنے کے بعد، ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کاموں میں راہیابی کے سامان فرما دے گا. اللہ نے وعدہ بھی کر لیا تھا، تو میں نے یقین سے پڑھی تھی. یہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ اللہ ہے، میں اللہ ہی میرا اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، نہیں ٹھہراتی. یہ ہر نماز کے بعد 17 ٹائم پڑھا کریں. میرا خیال آج کے لیے کافی ہے. روزہ بھی کھلنے والا ہے بالکل. تو اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، ہمیں عبادات کرنے کے لیے چن لے سب کو، اور اللہ بڑی کرم فضل کرنے والا ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.